السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے۔ ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں عجیب سا ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ایک چیز ہوتی ہے اسے بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے تاکہ مزید لوگ انویسٹمنٹ کے لیے اٹریکٹ ہوں، اور بعد میں چیزیں ویسی نہیں نکلتی تو انویسٹر پریشان ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے کوئی نیوز بھی آتی ہے اسے اسی طریقے سے ہی شو کرنا چاہیے۔ آگے فیصلہ انویسٹر کا یا اینڈ یوزر کا ہونا چاہیے کہ وہ پرچیزنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ موسٹلی یہ جھوٹ این او سی کے بارے میں بولا جاتا ہے، یا پھر کتنی لینڈ کسی سوسائٹی کے پاس ہے، لینڈ ہے بھی یا نہیں۔ ڈیولپمنٹ کیونکہ لوگوں کو تو موسٹلی دکھ جاتی ہے، اس سے ریلیٹڈ اکثر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس لینڈ ہے، ڈیلر صحیح کہہ رہا ہوگا، یا جس وی لاگر کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، تو وہ اپنے ہارڈ ارنڈ منی جو ہے وہ اس کو انویسٹ کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کے پاس لینڈ ہی نہیں ہے، یا کچھ عرصے کے بعد انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی فائنل این او سی نہیں آیا۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں صرف دو چھوٹی سی ریسنٹ مثالیں دوں گا۔ پہلی مثال فیصل ہلز کی لیتے ہیں ہم لوگ۔ مارکیٹ میں ایک خبر گرم ہے، اور فیصل ہلز نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ فیصل ہلز کے فیز 2 کا ایل او پی یعنی لے آؤٹ پلان اپروو ہو گیا ہے، اور یہ ایل او پی 7300 کنال کا اپروو ہوا ہے، اور اس کا لیٹر نمبر جو ہے وہ بھی ساتھ مینشن کیا ہوا ہے، اور تمام انویسٹرز، آر ای سیز اور ممبرز کو مبارکباد دی گئی ہے۔ یعنی ایک واضح خبر ہے۔ لیکن آپ میڈیا پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، تو موسٹلی آپ کو اس قسم کی ویڈیوز ملیں گی جس کے اندر یہ شو کیا جا رہا ہے کہ فیصل ہلز کو فائنل این او سی مل گیا ہے۔ اب یا پھر لوگوں کو اتنی انفارمیشن نہیں ہے، اور یہ بات تو ماننے والی ہے کہ موسٹلی اس فیلڈ میں پڑھے لکھے لوگ کم ہی ہیں، جن لوگوں کو ان ٹیکنالٹیز کا معلوم نہیں ہوتا کہ لے آؤٹ پلان اور فائنل این او سی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسے کہ اپنی ایک پریویس ویڈیو میں یہ سمجھا چکا ہوں کہ فائنل این او سی آنے سے پہلے بہت سارے این او سیز لینے پڑتے ہیں۔ فار ایگزامپل، سب سے پہلا سٹیپ این او سی لینے کا پی پی 1 ہوتا ہے، پلاننگ پرمیشن 1 بھی اسے کہتے ہیں، کہ آر ڈی اے یا کوئی بھی اتھارٹی آپ کو کچھ حد تک پلاننگ کرنے، مارکیٹنگ کرنے اور تھوڑے سے فنڈز وغیرہ اکٹھے کرنے کی پرمیشن دے دیتی ہے۔ اور یہ پلاننگ پرمیشن 1 کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ٹی ایم اے کا این او سی لینا پڑتا ہے، یعنی ٹاؤن میونسپل اتھارٹی کا این او سی لینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا بھی این او سی لینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹ جو ہے اس سے این او سی لینا پڑتا ہے، اور واسا کہ پانی پہنچا سکیں گے یا نہیں اس کا بھی این او سی لینا پڑتا ہے۔ انوائرمنٹ کا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ یا اس ایریے کے انوائرمنٹل سٹرکچر کو ڈیمیج تو نہیں کر دے گا، اور لینڈ ریونیو کا اس لیے لینا پڑتا ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کا یا کوئی اور پروجیکٹ لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم پلاننگ میں تو کنسیڈریشن میں تو نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا این او سی دے دیا جائے اور اس کے بعد دوسرے ادارے کی طرف سے خبر آئے کہ جی اس کا این او سی نہیں دینا تھا۔ تو یہ چیزیں جب پوری ہو جاتی ہیں تب پی پی 1 منظور ہوتا ہے، اس کے بعد پی پی 2 ہوتا ہے دوسرا سٹیج، پھر ایل او پی ہوتا ہے، لے آؤٹ پلان، اور اسی دوران بہت سارے این او سیز لینے پڑتے ہیں، جن میں آئی ایس کو کا ہو جاتا ہے، ایس این جی پی ایل کا ہو جاتا ہے، سول ایوییشن کا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی ہوائی راستے کے درمیان میں تو نہیں آ رہا، سول ڈیفنس والوں سے این او سی لینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیز سے بھی ان کو این او سیز لینے پڑتے ہیں۔ ایل او پی کے بعد فائنل این او سی کی باری آتی ہے، جو کہ لینا بہت مشکل ہوتا ہے اور وقت لگ جاتا ہے، اس کے اندر اتنی جلدی نہیں آتا، اور فائنل این او سی لیتے لیتے تقریباً 25-26 این او سی ایک سوسائٹی لے لیتی ہے۔ تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو فیصل ہلز کے فیز 2 کے فائنل این او سی کی باتیں کافی وی لوگرز یوٹیوب کے اوپر کرنے لگے ہیں،
لوگوں کو، انویسٹرز کو گمراہ کرنے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی شک نہیں فیصل ہلز کا فیز 2 آنے والا ہے، اور اس کے اوپر کل ایک ویڈیو بھی میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا جس کے اندر اس کی ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہوگی۔ لیکن ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک عجیب سی چیز نوٹس کی ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ جھوٹ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہی بولا جاتا ہے، تو آپ لوگوں کو، انویسٹرز کو اور اینڈ یوزرز کو خود چیزوں کی کنفرمیشن کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کیونکہ اس میں پیسہ آپ کا انوالو ہے۔ کیونکہ ڈیلرز کو اپنے سیل ٹارگٹ اچیو کرنے سے غرض ہوتی ہے، انہیں اپنی فائلز بیچنی ہوتی ہیں، چاہے جتنا بھی جھوٹ بولنا پڑے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ دوسری ایگزامپل جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ نیو میٹرو سٹی گجر خان کی ہے، کہ نیو میٹرو سٹی گجر خان کو بھی RDA سے LOP ریسیو ہوا ہے، اور اس LOP کے اوپر بھی جس ڈائریکٹر نے LOP اپروو کیا ہے اس کی انکوائری بیٹھ گئی ہے۔ لیکن آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا، بلال ملک صاحب کو دیکھا ہوگا کہ سارے ڈیلر ڈیولپر یہی کہہ رہے ہیں کہ نیو میٹرو سٹی کا NOC اپروو ہو گیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب LOP بھی نہیں آیا تھا، NOC تو دور کی بات، جب LOP بھی نہیں آیا تھا اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جی نیو میٹرو سٹی کا NOC آلریڈی اپرووڈ ہے۔ ضروری نہیں کہ ڈیلرز کو یہ ٹیکنالٹیز معلوم نہ ہوں، لیکن موسٹلی یہ جھوٹ بولے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ کلائنٹیج اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ ویسے بھی فیصل ہلز فیز 2 چاہے LOP آئے یا NOC آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی انویسٹمنٹ پہ۔ ایک اچھا پروجیکٹ ہے یہ، اور انشاءاللہ آپ کو بینیفٹ ہی ہوگا، لیکن کسی بھی انویسٹمنٹ کی بیس، کسی بھی مشورے کی بیس جھوٹ پہ نہیں ہونی چاہیے۔ ڈیلرز کو اپنی کلائنٹیج کے ساتھ فیئر ہونا چاہیے، چاہے آپ نے 10 سوسائٹیز بنا کر ہینڈ اوور کی ہوں۔ اینی ویز یہ چیزیں مارکیٹ میں شاید چلتی رہیں، لیکن اپنا بھلا آپ لوگ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔